کو رونق بخشی اور اپنے قیمتی وقت سے نکال کر آنا تشریف فرما اور ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق خلیلی دامت برکاتہ القدسیہ کا حکم ہے کہ حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب مختصر وقت میں یہاں جلوہ گر اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے، درس و تدریس کا سلسلہ اور ہماری اخلاقی تربیت فرمائے۔ نعروں سے ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، ہم کو اے اطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ادفع باللتی ہی احسن، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے پیچھے اور پیسنے میں جو ابتداء نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منورہ، ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کی فضل و برکات، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد کما تحب و ترضى، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے سارے بھائیوں، آقا کریم علیہ السلام کی اس جشن ولادت کی خوشی میں مختصر کچھ عرض کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید، فرقان مجید، فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اے بندے تو برائی کو بھلائی سے ٹال۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، میرے آقا کریم علیہ السلام جن کی محبت میں آج ہم یہاں پر حاضر ہیں اور ذوق و شوق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سن رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، ان آقا کریم علیہ السلام کی یہ پیاری ادا تھی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام معاف فرما دیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ ارشاد فرما رہا ہے اے بندے تو برائی کو بھلائی سے ٹال۔ اور جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو بد اخلاقی کرنے والے کے ساتھ بھی حسن اخلاق کرنے والا بن گیا، تو آج جو ہمارے معاشرے میں آزمائشیں ہیں، آج جو ہمارے معاشرے میں جو بھائی کی بھائی کے ساتھ نہیں بنتی، اولاد کی جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں بنتی، پڑوسی کی پڑوسی کے ساتھ نہیں بنتی، ایک ہی چھت میں رہنے والے گھر والے، ایک ہی خاندان سے، ایک ہی نسب و حسب سے تعلق رکھنے والے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ جانی دشمن ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا کریم علیہ السلام کی خوشی کے دن آج اس سنت کو بھی ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں کہ معاف کرنا اختیار کریں، کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔
ایک شخص تھا اپنے کام سے تھکا تھکایا گھر پہ آیا، اس کی زوجہ نے اس کو کھانا پیش کیا۔ میرے پیارے اسلامی جو جب اس نے کھانا کھایا تو اس کھانے میں نمک زیادہ تھا، اس کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس کا دل کیا کہ میں اس کو ڈانٹوں جھاڑوں، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے ایک خطا کی ہے اور میں بھی تو اپنے رب کی خطائیں کرتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے دل ہی دل میں اس کو معاف کر دیا۔ اس کا انتقال ہوا، خواب میں کسی نے دیکھ کر اسے پوچھا ما فعل اللہ بک، کہ تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں بہت گناہگار تھا، بہت خطا کار تھا، کوئی ایسا عمل میرے نام اعمال میں نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخشتا، معاف کرتا، لیکن ایک مرتبہ میں نے اللہ کی بندی کو معاف کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے جنت میں داخل کروا دیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معاف کرنا اختیار فرمائیے۔ آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں آئے ہو نا، تو آج یہاں سے نیت لے کے اٹھو کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، صرف اس انداز سے نہیں۔ آج یہاں پر بیٹھ کر جو میرے آقا کریم علیہ السلام کا میلاد نہیں مناتے، جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو منانے سے روکتے ہیں، ان کو یہ درس لے کے جاؤ، ان کو یہ بتا دو کہ ہماری محبت صرف یہ نہیں کہ ہم آتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، آقا کا ذکر کرتے ہیں اور لنگر کھا کے واپس چلے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم تو آقا سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ہم آقا کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا نے نماز سے محبت کی تھی، ہم بھی نماز سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام باجماعت نماز کا اہتمام کرتے تھے، ہم بھی آقا سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی آقا کریم علیہ السلام اور اس کے رب، ہمارے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا رب خوش ہوتا ہے جو نیک کیا کرتا ہے، ہمارا رب اس سے خوش ہوتا ہے جو آقا کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن اسی سے خوش ہوں گے جو ان کی سنتوں پر عمل کرے گا، جو ان کی شریعت پر عمل کرے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی شریعت پر، آقا کریم علیہ السلام کے کردار افعال کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، الحمدللہ علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سنتے ہیں، نعتوں میں سنتے ہیں۔ آج یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم عمل کی دنیا میں بھی آئیں گے۔ آج میں آقا کریم علیہ السلام کی جشن ولادت میں حاضر ہوں، آج میں یہاں سے نیت کر کے اٹھوں گا کہ آج کے بعد میری کوئی بھی نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد میری کوئی بھی نماز نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ میں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کروں گا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ علماء کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے، یہ آزمائش ہے، قرضداری ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، گریو ناچاکی ہے، یہ آزمائش، یہ تکلیف، کوئی وظیفہ عطا کر دیجئے، کوئی وظیفہ عطا کر دیجئے۔ آئیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے وظیفہ حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ بندہ 5 وقتہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے۔ آپ مانتے ہیں نا بھائی، ہمیں وظیفہ دے دیتے، تو آقا کی بارگاہ کا وظیفہ لے لیں اور 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ یہ بیماریاں، یہ قرضداریاں، بے روزگاریاں، تنگ دستیاں، آزمائشیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ پھر کسی کے سامنے پریشانی بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی، پھر کسی کے سامنے دکھڑے سنانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ رب کی بارگاہ میں جب دکھڑے سنا دیے پھر کہیں کی محتاجی نہیں رہے گی۔
آج ہم سارے نیت کر کے اٹھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔